السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اختر علی آفیشیل، میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اختر۔ ناظرین، آج بات کریں گے کنجسٹو کارڈیک فیلئر پہ یا ہارٹ فیلئر پہ کہ دل کا فیل ہو جانا کسے کہتے ہیں۔ ناظرین، مختلف کنڈیشنز ہیں دل کی یا دوسری بیماریاں جو کہ آپ کے دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اور جب وہ اس حد تک مطلب جو ہے نا وہ چیزیں ڈیٹیریٹ ہو جاتی ہیں کہ آپ کا جو دل ہے وہ اس حد تک جو خون ہے اس کو پمپ نہیں کر سکتا کہ جو کہ آپ کی باڈی کی نیڈز ہیں، ضروریات ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کر سکے، تو اس کنڈیشن کو ہم ہارٹ فیلئر کہتے ہیں۔ تو ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہارٹ فیلئر کے جی دل کام کرنا بند کر دیتا ہے، ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ دل کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنے جو آپٹیمم لیول ہے نا اس کو اچیو نہیں کر پاتا، کہ جو مطلب ضرورت ہے ہمارے باڈی ٹیشوز کو اس لیول تک جو بلڈ ہے نا وہ پمپ نہیں کر پاتا۔ آپ کا ہارٹ ہے کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اس کے پٹھے کمزور ہو کے پھیل چکے ہوتے ہیں، تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیفرنٹ سائن اینڈ سمٹمز ہیں نا وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کنڈیشن کو ہم کنجسٹو کارڈیک فیلئر یا دل کا پھیل جانا کہتے ہیں، دل کا فیل ہو جانا کہتے ہیں۔ اب اس میں کچھ رسک فیکٹرز ہیں، پہلے ان پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی آپ کو ڈائریکٹلی ہارٹ کی کنڈیشنز ہیں، جو ہارٹ کی بیماریاں وہ ہو سکتی ہیں، پلس آپ کو کچھ مسائل ہو سکتے ہیں کہ ڈیفرینٹ جنرل میڈیکل کنڈیشنز کے، جیسے آپ کے بلڈ پریشر کے آپ مریض ہیں، ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے آپ کو، وہ ہو سکتا ہے۔ آپ ٹوبیکو لینے کے عادی ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، آپ موٹاپے کا شکار ہیں، آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہے، شوگر ہے آپ کو، اس کے بعد یہ آپ کو پہلے کوئی ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یا دل کے اپنے پٹھوں کی کچھ بیماریاں جن کو کارڈیومائیوپیتھیز کہتے ہیں وہ ایشو ہو سکتا ہے۔ آپ الکوہل لینے کے عادی ہیں، ٹھیک ہو گیا، آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، آپ کا جو کولیسٹرول ہے، ٹرائیگلیسرائڈ لیولز ہیں وہ ہائی رہتے ہیں، تو یہ ساری کنڈیشن ہیں جو الٹیمیٹلی جو ہے نا آپ کو جو ہے نا وہ ہارٹ فیلئر کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو کچھ سائن اینڈ سمٹمز پہ ان کی بات کرتے ہیں کہ جب آپ ہارٹ فیلئر ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا ایک ایسی کنڈیشن جو عموماً پیشنٹ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو سانس ہے نا وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو شارٹنیس آف بریتھ کہتے ہیں۔ تو اس کی دو فارمز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مطلب ایک بندہ تھوڑا سا سٹریس لیتا ہے، پیدل چلتا ہے، سیڑھیاں چڑھتا ہے، یا کوئی بھی کام کرتا ہے منیمم یا زیادہ، اس کا سانس خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے until unless proven otherwise کہ کوئی اس کو پھیپھڑوں کی بیماری نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ جب وہ نیچے لیٹتا ہے تو اس کا جو سانس ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، کھانسی کے اٹیک آتے ہیں، یا سانس وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بند ہو رہا میرا، تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے پیشنٹ، تو اس کو آرتھوپنیا کہتے ہیں میڈیسن میں، ایک یہ اس کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو چیسٹ پین، جو ڈیفینیٹلی پہلے اس کا ایم آئی ہو چکا تو چیسٹ پین بھی اس کو ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ پالپیٹیشنز ہیں کہ دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ اس کو وہ فیل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جی نا فیٹیگ ہو سکتی ہے کہ مطلب آپ کام کریں گے تو بہت زیادہ جلدی آپ تھک جائیں گے، ڈیفینیٹلی اب بلڈ اچھی طرح پمپ نہیں ہو رہا تو جو مسلز ہیں اور جو باڈی ٹیشوز ہیں ان تک نہیں پہنچ رہا تو فیٹیگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد جی آپ کی ٹانگوں پہ سویلنگ ہونی شروع ہو جائے گی، آپ کے جو ہے نا وہ جسم کے مختلف حصوں پہ، اور اسپیشلی جو آپ کے پھیپھڑے ہیں ان میں پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ایک فلوئڈ اوور لوڈ کی کنڈیشن ہے نا کہ آپ کا جو دل ہے نا وہ جو آپ کا فلوئڈ ہے، بلڈ ہے اندر، اس کو اچھی طرح ہینڈل نہیں کر رہا آپ کا دل، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو کامن دو مطلب وہ جو ہیں جگہیں وہ آپ کی ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کے پھیپھڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ فلوئڈ کی ایکیومولیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ پلمنری ایڈیما ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اس کے بعد کھانسی بھی مریضوں کو سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہ شیلو کف جو ہے نا وہ اکثر وہ پیشنٹس کو رہتی ہے۔ تو یہ کچھ سائن اینڈ سمٹمز ہیں موٹے موٹے جو کہ آپ مطلب دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا ہارٹ فیلئر کے پیشنٹس ان میں آ سکتے ہیں۔ اس کی بات جی پیشنٹ کو جو ہے نا وہ بار بار یورینیٹ کرنے کی جو نا ایٹ نائٹ وہ ایک ارج ہو سکتی ہے پیشنٹ کو کہ اس کو یورینیشن کا ایشو ہوگا۔ اس کے بعد یہ جو سٹامک اپسیٹ ہے وہ پیشنٹ کا رہنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایبڈومینل بلاٹنگ جو ہے کہ معدہ بھرا رہنا اور چیزیں جو ہے نا وہ معدے کی خرابی کی طرف، تو یہ بھی ایک نا ہارٹ فیلئر کے نا سائن اینڈ سمٹمز میں سے ایک ہے۔ اب جن کنڈیشنز کی بات کریں کہ آپ کو ہارٹ فیلئر کیوں ہو سکتا ہے، تو میڈیکل کنڈیشن میں جو ہے نا وہ سب سے پہلے آپ کا ہارٹ اٹیک ہے جو ہمارے ریجن میں کامن ہے۔ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، دل کے پٹھے مردہ ہو جاتے ہیں،
مردہ ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد وہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہے نا وہ ہارٹ فیلئر ڈیولپ کر جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی ڈائبٹیز ملائٹس ہے جی، کہ آپ شوگر کے مریض ہیں اور ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ہارٹ اٹیک کی طرف لے کے جائے گی۔ اب ہائی بلڈ پریشر کے مریض رہتے ہیں، تو ہائی بلڈ پریشر میں جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو جو دل کے پٹھے وہ موٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک جو آپ کا پیریفرل پریشر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، آپ کے آرٹریز کا، آپ کے کولیسٹرول لیول ہائی ہے، تو دل کے پٹھوں کو زیادہ جو ہے نا فورسفلی وہ پمپ کرنا پڑتا ہے بلڈ کو، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ جو وہ پہلے موٹے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ کارڈیومایوپیتھیز دل کی اپنی کچھ بیماریاں ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ پھر کچھ کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیزز ہیں، اب مطلب بائی برتھ کچھ ہارٹ ڈیفیکٹس لے کے آئے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ والولر ہارٹ ڈیزیزز ہیں، ان کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد یہ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں تو ہائی بلڈ پریشر میں بھی الٹیمیٹلی آپ کو ہارٹ فیلئر کی جو کنڈیشنز ہیں نا وہ مل سکتی ہیں۔ اب کرونک رینل ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں، سی آر ایف ہے آپ کو، تو اس سے بھی مطلب وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ ہارٹ فیلئر کی طرف جو ہے نا چیزیں جا سکتی ہیں، اور جو آپ کے دل کے پٹھے ہیں نا وہ کمزور ہو کے نا پھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ کنڈیشنز تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل، باڈی ماس انڈیکس زیادہ ہونا، ڈفرینٹ ڈیزیزز ہونا، جو الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ ہارٹ فیلئر کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو اب ہم بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ ہم کیسے مطلب ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اس سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ اس فیکٹرز کو دوبارہ تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کی ایج 60-65 پلس ہے، آپ ٹوبیکو لینے کے عادی ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، آپ الکوہول مس یوز مطلب وہ ہے الکوہول لینے کے عادی ہیں، آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ سیڈنٹری ہے، سالٹ انٹیک آپ کا زیادہ ہے، فیٹس زیادہ ہیں آپ کے فوڈ میں، یا یہ ہے کہ آپ کا جو ہے نا کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائڈ لیولز وہ ہائی رہتے ہیں، کنجنائٹل کچھ ہارٹ ڈیزیزز ہیں، تو یہ ساری کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جو کہ الٹیمیٹلی جو ہے نا رسک فیکٹرز بن جاتے ہیں، آپ کے ڈائبٹیز سمیت جو ہے نا وہ آپ کو ہارٹ فیلئر کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اب اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، کیسے بچا جا سکتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جب یہ ساری سمٹمز آپ کے سامنے آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کو کنسلٹ کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو پہلے آلریڈی ایک کارڈیک ایشو چل رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ڈاکٹرز آپ کے کچھ ٹیسٹ ریکمنڈ کرتے ہیں، جیسے ای سی جی ہو گیا، ایکو کارڈیوگرافی ہو گیا، سی ٹی ایم آر آئی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، لیکن جو ہے نا جو آپ کا چیسٹ ایکس رے ہے، آپ کی سی جی ہے اور ایکو کارڈیوگرافی، اس پہ جو ہے نا آپ کی ڈائگنوسس وہ نا اسٹیبلش ہو جاتی ہے، آپ کے دل کا سائز بڑا ہوتا ہے ایکس رے پہ، اور پھر ڈفرینٹ جو ہے نا وہ کچھ پیرامیٹرز ہیں جو کہ ایکو کارڈیوگرافی پہ ایویلویٹ کیے جاتے ہیں، اور آپ کی ایک ڈائگنوسس بنائی جاتی ہے۔ تو آپ کے کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جی ایک جو اپنا لائف سٹائل ہے اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کریں، ہیلدی ڈائٹ رکھیں، سالٹ اور فیٹس جو ہیں اس کا انٹیک جو ہے وہ کم سے کم آپ رکھیں، اپنی ریگولر ایکسرسائز کریں، بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایگزرشنل نہیں ہو، لیکن یہ کہ ریگولر ایکسرسائز آپ کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ٹائملی جو آپ اپنی میڈیکیشن ہے ان کو کنٹینیو رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آلریڈی آپ کی پری ڈسپوزنگ فیکٹرز چل رہے ہیں، کچھ ڈیزیزز چل رہی ہیں دل کی، جو کہ میں پہلے آپ سے ڈسکرائب کر چکا ہوں، تو ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں، ریگولر اپنے ڈاکٹرز کا فالو اپ رکھیں، ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں جن کو آپ اڈاپٹ کرتے ہوئے جو نا وہ ہارٹ فیلئر سے بچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے اینڈ پہ مطلب وہ آپ کو بلڈ پریشر کی میڈیکیشن دے سکتے ہیں، آپ کا جو آپ کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کا فالو اپ ڈاکٹرز کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ آہستہ آہستہ جب فلوئڈ جسم میں زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کچھ ڈائیوریٹکس ہیں، پیشاب اور ادویات کے، جو آپ کے ہارٹ کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے فلوئڈ کا، بلڈ کا زیادہ ہونے کا، اس کو تھوڑا سا کم کیا جا سکے۔ اور الٹیمیٹلی جو اگر مطلب آپ ہائر اینڈ کی بات کریں تو کچھ وینٹریکولر اسسٹنگ ڈیوائسز ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں، اور اینڈ پہ مطلب وہ جو ہے نا ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن کی کنڈیشن سم اپ کریں اس کنڈیشن کو، تو آپ کا جو دل ہے وہ اس کے پٹھے کمزور ہو کے مختلف بیماریوں کی وجہ سے اس قدر کمزور ہو چکے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی باڈی کی نیڈز ہیں نا، وہ جو بلڈ ہے وہ آپ کا جو ہارٹ ہے وہ پمپ نہیں کر سکتا، پورا ان کو پرووائڈ نہیں جسم کے ٹیشوز کو کر سکتا، تو اس کنڈیشن کو ہم ہارٹ فیلئر کہتے ہیں۔ یہ کچھ اس کے سائن اینڈ سمٹمز تھے، کچھ اس کی پریونٹیو میشرز تھیں، آپ نے کیسے اس کو لے کے چلنا ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، میری انکریجمنٹ ہو سکے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، ٹل نیکسٹ ویلاگ، اللہ حافظ۔